اور وہ کتا فجر کی نماز پہ جب صحابہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ایک دن ایک صحابی کو اس کتے نے کاٹ لیا. اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اس کتے نے مجھے کاٹ لیا. آپ نے کہا صبر کرو. اگلا دن آیا, پھر دوسرے صحابی باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے, وہ کتے نے ان کو بھی کاٹ لیا. اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہاتھ مانتا ہوں, ساری نمازوں کی حاضری لگاؤ, ظہر عصر مغرب عشاء میں ہم آئیں گے, فجر تے ساڈا توتا ہوا جواب ہے فجر کی نماز پہ ہم نہیں آتے. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کیوں پوچھتے ہو, وہ کتا ہمیں روز کاٹتا ہے. کہا اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہ اگر میرا ایک صحابی روزانہ یوں پینچر ہونے لگا, لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسلام کے دعوے دار جو محمد کے صحابہ کے دشمن, اللہ کی قسم یہ محمد کے بھی دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علی کے بھی دشمن ہیں. یہ خبیث کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کتے نے کس کو کاٹا, کس کو کاٹا مجھے پتا ہے. کہتا لیکن میں ان صحابہ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان کا نام لوں تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے. کہا یہ ایسے نام ہیں اگر دنیا میں ان کا نام لیا جائے جیل میں جانا پڑتا ہے, اگلے جان پتہ نہیں کس موری میں سے گزرنا پڑے گا. کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کو لیا, یہودی کے گھر پہنچ گئے. یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ کہا جی ہاں میرا. کہا کتے کو باہر لے کے آ. کہا صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے, آج ہم سارے اکٹھے ہیں تو ہم سب کو نہ کاٹ لے. آپ نے کہا یہودی کتا لا. یہودی کتا لے کر آیا. کہا ایک بڑے لمبے قد والا بلڈ پریشر کا مریض. کہتا اگر یہ ویڈیو وہاں پر ہوتی نا تو یہ بنتی تو پھر دیکھتے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض, اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ ڈر ڈر کے یوں کانپ رہا تھا. کہا یہ تین کے بارے میں اگر کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی کافر کو ایک خنجر بھی مارا ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. پھر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہن کو مارنے سے تو بہادر نہیں بنتے. ابو حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا تھا, کہ بہن نو کٹن نال تے بہادر نہیں بنتے. فرمایا جس دا میں مولا اے نصیب اپنا اپنا, علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے, نہ منے تے حیوان ناطق نہیں من گئے. نبی پاک کے زمانے چ ایک یہودی آ مسرت بھائی اس کتا رکھے ہوا ہے, سوانتا ضلع چکوال والے کتیاں دے دسن دی لوڑ ہی نہیں. تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو, کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے, بڑے ٹھرکی ہیں. اور یہودی کتا رکھا ہے, جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہوں نے تو پتا ہے نا دیا بن دینا راتی چھوڑ دینا, انہیں کہا دینا راتی چھوڑ دینا. یہ مجلس کا اعلان ہے, سوال نہیں. وہ ماں پتر ہی نہیں چاہیا جڑا فاضل دی اکھ چک پا کے گل کرے. جڑے کتے رکھ دو پتا ہے نا بدیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا. جڑا کتا راتی چھوڑیا مجھے مرشد رات کے چھوڑے ہوئے کتے اذان والے تین ڈھال دے, رات کے چھٹے ہوئے کتے رات کے چھٹے ہوئے. وہ یہودی جو چھوڑیا نا تو لوگ نماز واسطے مسجد جانا, کتا استقبال کرے گا. ایک دے کچھ بندے گلا باتیں کرتے جان, کتے ایک کی لت بڑھ گئی. یہ مجھے پتا جنہوں بڑھیا, پر میں کنا نو ہاتھ لایا ہے. یہاں ناواں کا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں, غازی کی قسم ہے جس سال میں جیل چ نہیں گیا. سن 96 میں 5 مہینے کٹے. میرا چھوٹا جا پترو آکھے ابو جی تسی ضد چھوڑ دو. میں کیا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ کا نام لے کے اتنے ڈکینے اللہ جڑے اگے کہڑی پھاٹا کے لگنا. وہ بندے جو گلا باتیں کرتے جان امیر بھائی کتے کی لت بڑھ لے. وہ پاک نبی کو لایا آخر لگا پلیز یا رسول اللہ آئی ریکویسٹ یو ڈونٹ مائنڈ. نبی فرمایا سویٹ ہارٹ مائی فادر ان لا.
آخیا جی پوچھتے ہو میری بلی کپی تھی سرکار فرمایا حوصلہ کر دعا دے پھر ہوا پھر یار کئی بندے گلا باتیں کرتے جان کتے پھر ایک لت بڑی وہ بھی آخر لگا جناب گزارش ہے باقی ساری نمازوں کی حاضری مسیح دتا سویر والا ساڈا دھوت ہوا جو ہوں حضور نو فکر پیا بھی اگر روز کا ایک کسابی پینچ پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گل آؤ کتے کا بندوبست کرو سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کتے یہودی دے مکان پہ آیا دروازہ کھٹکایا یہودی باہر آیا سرکار فرمایا کتا تیرا ہی اس نے جی میرا سرکار فرمایا کوئی بندوبست کر اس نے یا حضور تسی آج معافی دے دو اگوں میں نہ چھڑے سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا اتنے کدی کیمرے ہوندے نا ویڈیو بنیا ایک بڑے سارے قد کا بندہ بلڈ پریشر کا مریض دیکھے کھڑ کا بادشاہ جنوں اگے کسی کسی نے وڈیا ہوں سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہا کتے نو لے آ رہا کی لکھیا نے کر لینا حساب جب کتے ویکھیا نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاس یہودی نو پی گیا فکر اگے کسے یعنی نو بڑے یہ سرکار وال پہ سیدھا ہوتا ہے جن بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد یہودی اپنے والے پاس کھچے کتا نبی آ جائے یہودی سوچے بھی اگے تا وڈیا نا سائیں اور ہوں نبی ال جانا پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہوں کو ہور تے کسے جنگ بندہ مویا کوئی میں قرآن کی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ مینو کسی روایت چ دکھایا نا بنا رل کے بھی کسی نے چاقو مارے میں مذہب چھوڑ دے سا وقت بہن نو کٹن نال تو بندہ بہادر نہیں نہ بنتا یہودی اپنے پاسے چھکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے کی بے قراری بے چینی بے تابی نو ڈٹھا فرمایا یہودی نو چھوڑ دے یہودی چھڈیا کتا دوڑ کے آئے پاک نبی کو کھنڈا سٹ سرکار فرمایا اور سر چاہے کتے سر چاہے انہوں نے بڑے سرکار فرمایا کیوں جی وڈنے سرکار فرمایا کیوں اس آخیا جی میری زبان تھی سمجھتے پے ہو کہ جی تھی مہربانی کرو انہوں کی زبان دیو تو میں ہنے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسانہ والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھراں کلمہ پڑھا دیتا ہے نبی فرمایا ہوں دس انہوں کیوں وڈے کتا دا جناب تسی فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا جینا میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل آخر کتا دا انصاف تو ساڈے تے جے تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے جے علی میرا مولا ہوئے ایک گلی میری چگدرن چگلیاں تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکنا کہا کتا آیا آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے اس نے کہا جی میری زبان آپ سمجھتے ہو نا مجھے انسانوں کی زبان دو تاکہ یہ بھی سمجھ جائے آپ نے اس کو انسانوں کی زبان دی کتے نے کہا جی آپ نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا آپ نے کہا ہاں میں نے کہا پھر آپ بھی میرے مولا علی بھی میرے مولا آپ کے یہ صحابہ گزرتے میری گلی میں سے ہیں اور چغلیاں اور غیبتیں علی کی کرتے ہیں میں ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایمان کے دشمن محمد کے صحابہ کی توہین کرنے والے اللہ کے نبی کی
صحابہ کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے والے. ارے پہلا سوال، یہ حکایت کس کتاب میں ہے؟ یہ حکایت اپنے مذہب کی ہی کسی کتاب میں دکھا دو. اور اگر تم جھوٹ باندھتے ہو محمد کے صحابہ پر تو تم جھوٹ صحابہ اور اللہ پر باندھ رہے ہو. تمہارا حال کیا بنے گا یہ تو حشر کے میدان میں ہی پتہ لگے گا. لیکن سنو، دنیا میں بھی ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا، ہمارے آقا نے بتایا. تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان بیٹھنے والوں نے کہا تھا کہ یہ محمد کے بڑے بڑے جو صحابہ، قرہ صحابہ ہیں، یہ باتونی ہیں، یہ پیٹو ہیں، یہ لڑائی میں بزدل ہیں. ایک نوجوان نے فوراً کہا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اور تیری یہ بات میں ابھی رسول کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول کے دربار میں آیا، آسمان والے نے جبرائیل کو پہلے ہی اتار دیا. اے نبی، ان ظالموں نے تیرے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، یہ کہیں گے ہم تو وقت گزاری کے لیے کر رہے تھے، ہم تو گپے مار رہے تھے. وہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری نیت یہ نہیں تھی گالیاں دینے کی، ہم تو ویسے گپ شپ مار رہے تھے، ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، وقت گزاری کا سامان کر رہے تھے. اور قرآن نے کہا کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آج معذرت نہ کرو، آج معذرت نہ کرو، تم میرے رسول کے صحابہ کو گالیاں دے کے پھر کافر ہو چکے ہو. یہودیوں کے کتے کے جھوٹے قصے سنانے والے، یہ قرآن کی آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے ہو. اگر تیرے ایمان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو قرآن کی آیت کی روشنی میں جو محمد کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے مذاق کرنے کے لیے تجھے اللہ، اس کا رسول اور اس کا قرآن ملا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اور آج لوگوں کا مذہب محمد کے صحابہ کو گالیاں دینا ہے. اور گالی دینا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، گالی دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. لیکن یہ عجیب مذہب ہے جس میں گالیاں دے کر بھی ثواب ملتا ہے. کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے کہے، یہی فاضل علوی، کہ تراویح کی نماز پڑھو، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو طے جواب ہے، میں کبھی تراویح نہیں پڑھوں گا، کیونکہ تراویح نہ ابو بکر نے پڑھی، نہ اللہ کے نبی نے پڑھی. حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، رسول نے تراویح 3 دن پڑھی، نبی نے تراویح 3 دن پڑھی. کہا پھر ان مولویوں سے پوچھو تم تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے. کہتا وہ تو اور بھی بہت کچھ دیندے سن. لا حول ولا قوت. مینوں ساری کائنات مرشد کھڑا ہو کے آکھے نا فاضل علوی ایک رات تراویح پڑھ، میرا طوطا جواب، میں نہیں پڑھا. میں ایک مولوی نے آخیا گل سونا بندے دیا پترا، نہ رسول پڑھیے نہ سونے صدیق پڑھیے، تو تسی ساری رات پریٹ کرا کرا کے بندے مار دے ہو. یہ تسی کتوں لے ہیں کہ سانو حضرت عمر دیتی ہیں؟ میں کہ وہ تو اور بھی بڑا کچھ دے نہیں سنے. ابھی اصلا تو خیر من النام ہونا ہی دیتی ہے نا. نبی کے ان کو بار صحابہ کی توہین کھلے عام شرع عام. اللہ کے لیے اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو جاگر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ نام پہ دے دو اور محمد کے صحابی ایک مٹھی جو، ایک مد یا نصف اللہ کے نام پہ دے دے، تم محمد کے صحابہ کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. 2 سوار رنما ہوئے، دونوں آئے نبی کے قریب بیٹھ گئے، اور ایک شخص نے بیعت کے لیے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا اور نبی سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں
آپ پر ایمان لے آؤں